اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہنے کے بعد پھر آخر میں ایک ایسی جامع آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے جو پورے دین کو شامل ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر اختیار کرو، وصابروا، اور مقابلے کے وقت میں ثابت قدمی دکھاؤ، ورابطوا، اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، اس کے نتیجے میں تمہیں فلاح حاصل ہوگی۔ یہاں چار چیزوں کا حکم دیا گیا، ایک صبر، ایک مصابرت اور ایک مرابطہ۔ صبر کا ذکر پہلے بھی گزرا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صبر کے معنی ہے انسان کا اپنی خواہشات کے خلاف اپنے نفس کو مجبور کر کے کوئی عمل کرنا یا نہ کرنا۔ جیسے نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، خواہش ہو رہی تھی کہ میں نماز قضا کر دوں، لیکن اس خواہش کو کچل کر آدمی نے اپنے آپ کو آمادہ کیا اور نماز پڑھی، یہ صبر ہے۔ صبر اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کسی گناہ کرنے کو دل چاہ رہا تھا، ذہن میں اس کی خواہش پیدا ہو رہی تھی، لیکن آدمی نے اس خواہش کو کچل کر اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، تو یہ صبر عن المعصیہ کہلاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ انسان کو کوئی تکلیف پیش آئی، کوئی پریشانی لاحق ہوئی، اس پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنے کا خیال آیا، اعوذ باللہ، لیکن آدمی نے اس خیال پر عمل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر آدمی راضی رہا، تو یہ صبر علی المصیبہ اس کو کہتے ہیں۔ تینوں چیزوں کے کو یہ جامع ہے۔ اور صبر کی بڑی فضیلت قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمائی، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور جنت جو ہے وہ در حقیقت صبر ہی کا صلہ ہے، وجزاهم بما صبروا جنتا وحریرا، سورہ دہر میں فرمایا گیا۔ تو ایک تو حکم دیا ہے صبر کا، دوسرا صابرو، صابرو کے معنی مصابرت سے نکلا ہے۔ اس کے معنی اصل میں ہوتے یہ ہیں کہ آدمی کسی مقابلے کے وقت میں ثابت قدمی دکھائے، دشمن سے مقابلہ ہو گیا تو اسے پیٹ پیر کر نہ بھاگے بلکہ ثابت قدمی دکھائے، اس کو مصابرہ کہتے ہیں۔ اور ساتھ میں بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ مصابرہ جو ہے یہ صبر کا مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی صبر تو ہے ہی بہت اچھی چیز اور اس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن آگے بڑھ کر صبر کی ایک اعلیٰ درجے کی کیفیت کو حاصل کرنا، اس کو مصابرت کہتے ہیں۔ اس کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ حاصل کرو، یعنی رفتہ رفتہ میں صبر کی صفت کو بڑھاتے چلے جاؤ تاکہ اس میں مبالغہ پیدا ہو جائے، یہ معنی بھی ممکن ہے۔ اور تیسری چیز فرمائے ورابطوا، کہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو۔ یہ رباط کا لفظ قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی بہت سی جگہوں پر آیا ہے۔ اس کے اصل میں رباط نکلا ہے ربط سے، ربط کے معنی ہوتے ہیں باندھنا، تو اصلی معنی تو باندھنے کے ہیں، لیکن عام طور سے رباط یا مرابطہ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں سرحدوں کی حفاظت کے لیے، پہرا دینے کے لیے۔ ابھی دشمن نے حملہ کیا نہیں ہے، لیکن اندیشہ ہے کہ کسی وقت حملہ کر دے، تو اس وقت جو پہرے دیے جاتے ہیں اس کو رباط اور مرابطہ کہتے ہیں۔ اور اس کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے، قرآن کریم نے تو یہاں پر حکم دیا ہی ہے، لیکن احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رباط یوم ولیلۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک دن ایک رات کا پہرا دینا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جہاد میں پہرا دینا،
یہ دنیا و مافیہ سے بہتر، اتنی فضیلت بیان فرمائی۔ اور حضرت کعب، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی کمزور سرحد کی حفاظت اخلاص کے ساتھ کرنا ایک دن یا رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں کرنے کا ثواب 100 سال کے مسلسل روزوں اور شب بیداری سے بھی افضل ہے۔ اتنی فضیلت اللہ نے اس کی بیان فرمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل میں بڑے انوار و برکات بھی رکھے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ خود بھی صبر سے کام لیں، دشمن کا مقابلہ ہو تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں۔ اور سرحدوں کی حفاظت کی بڑی عظیم فضیلت بھی بیان فرما دی ہے۔ اور چونکہ معنی اس کے یہ ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو باندھ کر پہرا دے، تو اس سے ایک اور مفہوم کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ انسان اپنے نفس کو باندھ کر اپنے نفس اور شیطان کے حملوں سے پہرا دے کہ وہ نہ وہ اس کے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ کوئی ایک طرح سے جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ انسان کی ایمانی سرحدوں کی حفاظت کرے، تو اس کو بھی رباط میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض ایسے افعال کو بھی احادیث میں رباط کہا گیا ہے کہ جو انسان کے نفس پر شاق گزرتے ہیں، مشکل معلوم ہوتے ہیں، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ان کو انجام دیتا ہے، تو اس کو بھی حدیث میں رباط فرما دیا گیا ہے۔ مثلا حدیث میں ہے کہ کوئی شخص ایسے حالت میں وضو پورا کرے جبکہ وضو کرنے میں انسان کو بہت سخت تکلیف ہو رہی ہو، فرض کیجیے سردی پڑ رہی ہے، برفانی ہوائیں چل رہی ہیں اور پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، اور اس وقت میں آپ کو وضو کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، تو یہ وضو جو اس حالت میں کیا جا رہا ہے، الوضو المکارہ سے اس کو تعبیر کیا گیا، جبکہ وضو کرنا بہت ناگوار ہوتا ہے، اس وقت میں آدمی نے وضو کیا، تو اس کو بھی حدیث میں رباط یعنی رباط کے حکم میں قرار دیا گیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فضیلت جو رباط کی بیان فرمائی گئی ہے، یہ ہر اس عمل کے اندر بھی فی الجملہ حاصل ہو سکتی ہے کہ جس میں انسان اپنے نفس کے اوپر کوئی زبردستی کر کے کوئی طاعت انجام دے یا کسی معصیت سے اپنے آپ کو روکے۔ اور پھر سب کا خلاصہ آخر میں فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی بھی تفصیل متعدد آیتوں میں پہلے گزر چکی ہے، اور ان سب کا انجام بتلایا کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اور فلاح بھی ایسا کلمہ ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بہتریوں کی تمام صورتیں اس میں داخل ہو گئی ہیں۔ تو جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں فلاح عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تفلحون، تو اس کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ 4 کام تم نے کر لیے، ایک تو صبر، ایک مصابرہ، ڈٹے رہنا مشرکین کے مقابلے میں، اور مرابطہ، رباط اور تقوی، یہ 4 کام کرو گے تو لعلکم تفلحون، تمہیں فلاح انشاءاللہ